السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد اطہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل نواز آفیشیل۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں خواب کی قسموں کے بارے میں کہ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتا ہے رحمانی، دوسرا خواب ہوتا ہے شیطانی۔ تو رحمانی خواب کی علامت یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو اور بستر پاک ہو، اور صبح سحری کے وقت اگر خواب ہے اور وہ خواب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو خواب کسی غیر جاننے والے سے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے خواب کی کیفیت ایسی ہے جیسے علی رجل الطائر، پرندے کے پاؤں پر دانہ ہو، اگر پرندہ ہلے گا تو وہ دانہ گر پڑے گا۔ تو بعین ہی اسی طرح خواب کی تعبیر کے متعلق ہے کہ اگر غلط تعبیر کوئی بتائے گا تو بعین ہی وہی ہوگا جو معبر کوئی بتائے گا۔ تو کسی جاننے والے سے، ماہر سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، غیر جاننے والے سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، کیونکہ خواب عجیب ہوتے ہیں تو ان کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بھی عجیب ہوتی ہے، خواب کی تعبیر بھی حیران کن ہوتی ہے۔ کہ ایک دفعہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ جس نے نہر کھدوائی تھی، عین زبیدہ، جو مکہ کے اندر مشہور ہے، آج بھی حاجی اس سے پانی پی رہے ہیں، حیوان بھی پانی پی رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ خواب دیکھتی ہیں، خواب کے اندر ملکہ زبیدہ دیکھتی ہیں کہ اس ملکہ زبیدہ سے انسان بھی اور حیوان بھی، بہت سے گھوڑے، بہت سے گدھے ملکہ زبیدہ سے جمع کر رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ کی تو چیخیں نکل گئیں، جب صبح کو بیدار ہوئیں پریشان ہو گئیں۔ تو ہارون الرشید کو بتایا، رو رہی تھیں، تو ہارون الرشید کو جب بتایا تو اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں جو بغداد کے محدث ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، تو میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ہارون الرشید نے بلایا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو جب یہ خواب بیان کیا گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آپ کی بیوی کو مبارکباد۔ جب اس نے مبارکباد دی تو یہ پریشان ہوئے کہ اس سے بہت سے لوگ گھوڑے، گدھے، حیوان جمع کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو مبارکباد۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سمجھایا، خواب کی تعبیر بتائی کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملکہ زبیدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا کام لیں گے جس سے انسان تو انسان، حیوان بھی فائدہ اٹھائیں گے، چرند برند بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو چند ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ زبیدہ سے یہ کام لیا کہ نہر زبیدہ کھدوائی، جو آج بھی حاجی اس سے پانی پی رہی ہیں۔ تو چونکہ یہ خواب جس طرح عجیب ہوتے ہیں تو ان کی تعبیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تعبیریں اس کے برعکس ہوتی ہیں، الٹ ہو جاتی ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس خواب کو سچا کرنے کے لیے جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبح نہیں کر پاتے۔ تو جس طرح خواب عجیب ہوتے ہیں تو ان کی تعبیریں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں ابن سیرین رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے، وہ بڑے معبر گزرے ہیں، غضب کے معبر تھے۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ ایک مرتبہ طلباء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک بزرگ ہے، انہوں نے آ کے خواب بیان کیا کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کو خواب بیان کیا کہ میں رات کو دیکھتا ہوں کہ میری چار پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، بہت سے انگارے ہیں، تو مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے اسے تعبیر بتائی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نعمت ملنے والی ہے، وہ نعمت دولت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی انعام ملنے والا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، ابن سیرین رحمہ اللہ پھر طلباء کے درمیان میں
تو خواب بیان کرتے ہیں وہ بزرگ، تو ابن سیرین رحمہ اللہ اسے جواب دیتے ہیں، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ کو، حالانکہ خواب بھی بعینی وہی دیکھتے ہیں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، انگارے ہیں، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے، تو مجھے تعبیر بتائیں۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ تو طلباء حیران ہو گئے، وہ بزرگ چلا گیا۔ تو طلباء نے استاد سے پوچھا، استاد جی چند عرصہ پہلے ایک بزرگ آئے تھے، بعین ہی یہی خواب تھا، آپ سے جب اس تعبیر کے بارے میں اس نے پوچھا تو آپ نے اسے بتایا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انعام ملنے والا ہے، اور اسے بتا رہی ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو انہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے وہ موسم کے مطابق بتائی ہے۔ جو پہلا شخص میرے پاس آیا تھا اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردیوں کا موسم تھا۔ سردیوں کے موسم کے اندر آگ کو دیکھنا ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے اسی موسم کے مطابق اسے تعبیر بتائی۔ اور یہ دوسرا شخص آیا ہے، اس نے خواب تو وہی دیکھا لیکن موسم گرمیوں کا ہے، تو گرمیوں میں آگ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ تو جس طرح دیکھیں خواب عجیب ہوتے ہیں تو ان کی تعبیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، موسم کے مطابق ان کی تعبیریں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی خواب دیکھے اس طرح کے تو کسی جاننے والے سے، کسی ماہر سے اس کی تعبیر بیان کرے، اس کی تعبیر پوچھے، خواب بیان کرے، کسی غیر جاننے والے سے اس خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی برا خواب آ جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے 3 دفعہ لا حول ولا قوت اور اپنی بائیں جانب تھوک دے اور کروٹ بدل کر سو جائے اور اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرے۔ تو اس طرح کے خواب کسی ماہر اور جاننے والے سے ہی پوچھے جائیں، بغیر جاننے والے سے نہ پوچھے جائیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔